مکڑی بچے پیدا کرنے کے بعد بچے کے باپ کو کیوں قتل کرتی ہے؟ تحقیق کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد نر مکڑی یعنی کہ بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی ماں کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کتنا عجیب و غریب گھرانہ اور یقیناً بدترین گھرانہ ہے۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے کے ساتھ انسان نے کائنات کے حوالے سے اپنے علم اور تجربات میں نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا پتہ بھی لگایا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں ناممکن تھا۔ لیکن سائنسی ترقی کی بدولت جوں انسان کے مشاہدے اور تجربے کے دائرے کار وسیع ہوتے گئے تو بہت سے معلوم ہونے والے نئے مادی حقائق کی قرآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ثابت ہوئی۔ اس طرح سورۃ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے اور سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں مکڑیوں سے متعلق کس علم کی بات ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ آج ہم کچھ ایسے ہی حقائق بتائیں گے۔ حال ہی میں مکڑیوں پر ایک تحقیق کی گئی جس کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہ عمل اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے اور اسے مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو قرآن کریم کی سورۃ عنکبوت کو اردو میں مکڑی کہا جاتا ہے اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے یعنی مکڑی کا ہے۔ اگر یہ انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کیونکہ وہ جالے کا بنا ہوا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی معنوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے لا علم تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید تحقیق نے اس کمزوری سے بھی واقف کرا دیا۔ حیرت انگیز طور پر اس صورت میں شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔ مکڑیوں کے گھر کی کمزوری سے متعلق جو بات قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی، جدید سائنس آج اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر مکمل فلسفہ چھپائے ہوئے ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مکڑی کا فتنوں اور آزمائشوں سے کیا تعلق ہے؟ در حقیقت فتنے، سازشیں اور آزمائشیں بھی مکڑی کی جال کی طرح پیچیدہ ہیں اور انسان کے لیے ان کے درمیان تمیز کرنا اور ان کو بے نقاب کرنا آسان نہیں، مگر اللہ مدد کرے تو یہ معاملات کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ مکڑی کے گھر کو دیکھ کر جو شخص حقیقت کا سبق پالے وہی دراصل عالم ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نزدیک سچے علم والے کون ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کتابی بحثوں کے ماہر بنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتی نشانیوں سے نصیحت کی غذا لیتے ہیں اور اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ یہ دنیا صرف فانی ہے اور ہم یہاں پر مسافر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا رکھیں بہت سا خیال۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔